السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماں کی قدر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا لیتی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھے یمن سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا شخص جو آپ کے دیدار کے لیے نہیں آیا اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی ماں کی قدر میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے آنے کی فرصت نہیں ملی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، رنگ کالا ہوگا۔ وہ جب آئے تو اس سے اپنے لیے ضرور دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال رہی۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ تھے اور ہر سال حضرت اویس کے متلاشی تھے۔ حضرت اویس کی تلاش میں مگن تھے، حج پہ جاتے اور حضرت اویس کو تلاش کرتے۔ ایک سال یوں ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر چلے گئے اور تمام حاجیوں کو جمع کیا اور فرمانے لگے، تم میں سے یمن سے کون آئے حج کرنے کے لیے؟ تو یمن کے حاجی کھڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مراد قبیلے سے کون آیا ہے؟ کچھ حاجی کھڑے رہے۔ تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ قرن سے کون آیا ہے؟ تو اس وقت ایک شخص کھڑا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حاجی سے پوچھا کہ کیا آپ اویس کو جانتے ہو؟ تو حاجی کہنے لگا کہ وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، اب وہ کہاں ملے گا؟ بچہ کہنے لگا، وہ قربانیوں کو چرانے کے لیے عرفات کے میدان میں گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت علی کو اپنے ساتھ لے گئے اور عرفات کے میدان کے قریب پہنچ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی کے منتظر تھے۔ واہ کیا شان ہے ماں کی، جس نے ماں کی قدر کی۔ جلیل القدر صحابی حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس قرنی کے منتظر تھے۔ وہ صحابی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ حضرت اویس قرنی جب نماز سے فارغ ہوئے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی کے پاس گئے اور پوچھا، آپ کون ہو؟ حضرت اویس فرمانے لگے، میں اویس قرنی ہوں، اور آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت علی بن ابی طالب ہوں۔ تو حضرت اویس قرنی فرمانے لگے، حضور مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پہلی مرتبہ حج کرنے آیا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ اویس قرنی ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس قرنی فرمانے لگے، کہاں میں اور کہاں آپ؟ میں آپ کا نوکر حضور۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ اویس سے دعا کروانا۔ میرے دوستو، یہ مرتبہ اور یہ قدر اللہ رب العزت نے حضرت اویس کو کیوں دی؟ اس ماں کی وجہ سے، ماں کی قدر کی وجہ سے۔ انہوں نے ماں کی قدر کی، اللہ رب العزت نے ان کے نام کو روشن رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت اویس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میرے دوستو، ماں کی قدر اور ماں کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو۔ آج ہمارے کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کی قدر کی وجہ سے اویس قرنی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عمر ان کو دعا کے لیے فرما رہے ہیں، حضرت علی ان کو دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کون سے صحابی؟ وہ صحابی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت علی معتبر صحابی، بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، جسے اللہ رب العزت نے شیر خدا کہا، وہ اویس قرنی سے دعا کرواتے ہیں۔ کس وجہ سے کرواتے ہیں؟ صرف ماں کی قدر کی وجہ سے، کہ حضرت اویس قرنی ماں کی قدر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے کو بلند کیا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔